بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ٹو سبسکرائب مائی چینل اسلامک اینڈ جنرل نالج. پیارے دوستو، یکم ہجری کے اہم واقعات سے متعلق معروضی سوالات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو پیارے دوستو اس کا پہلا پارٹ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. جن دوستوں نے وہ واچ نہیں کیا ہے تو وہ دوست ان کو واچ کر سکتے ہیں. پیارے دوستو، آج اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں. تو پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کس دن پہنچے؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے بی، سوموار. سوال نمبر 32، قباء میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان صحابی کا نام بتائیں. درست جواب اے، حضرت کلثوم ابن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 33، سفر ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے ملاقات کی جو اپنے تاجر ساتھیوں کے ہمراہ شام سے واپس آ رہے تھے؟ درست جواب بی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 34، سفر ہجرت کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کے طور پر کیا چیز پیش کی؟ تو درست جواب ڈی، سفید کپڑے. سوال نمبر 35، سن عیسوی کے مطابق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں داخلہ کی تاریخ و سن کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب بی، 23 ستمبر 622 عیسوی. سوال نمبر 36، قباء میں سب سے پہلے کس نے آپ کو داخل ہوتے دیکھا تھا؟ درست جواب بی، ایک یہودی نے. سوال نمبر 37، وہ یہودی اس وقت کس جگہ کھڑا تھا اور کیا کام کر رہا تھا؟ درست جواب بی، مکان کی چھت پر کھڑا تھا. سوال نمبر 38، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کس کے گھر قیام کیا؟ درست جواب اے، حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 39، چاروں رفیق سفر مدینہ کے درمیان کیا بات مشترک تھی؟ اس کا درست جواب ہے سی، 3 کا نام عبداللہ اور ایک کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ تھا. سوال نمبر 40، قباء میں تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سا کام کیا؟ درست جواب سی، مسجد تعمیر کی. سوال نمبر 41، اس مسجد کا نام بتائیں جس کی تعمیر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مزدوروں کی طرح گارا اٹھایا. درست جواب سی، مسجد قباء. سوال نمبر 42، اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ درست جواب ڈی، مسجد قباء. سوال نمبر 43، یہودی کی آواز پر اوس و خزرج قبیلے کے مردوں اور عورتوں نے آگے بڑھ کر کس جگہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا؟ درست جواب اے، ثنیۃ الوداع کے مقام پر. سوال نمبر 44، ثنیۃ الوداع کس قسم کی جگہ ہے؟ درست جواب اے، ایک ٹیکری لمبی چوڑی. سوال نمبر 45، 14ویں رات کا چاند ہم پر ثنیۃ الوداع سے طلوع ہوا. ہم پر اس وقت تک شکر واجب ہے جب تک کہ کوئی عابد خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ جسے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے تو ایسی چیز لایا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی. یہ استقبالیہ گیت کنہوں نے کس چیز کو بجا کر گایا تھا؟ درست جواب سی، لڑکیوں نے دف پر. سوال نمبر 46، ثنیۃ الوداع قباء سے کتنی مسافت پر ہے؟ درست جواب بی، 1.5 فرلانگ. سوال نمبر 47، قباء میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے کا فریضہ کون انجام دے رہا تھا؟ درست جواب اے، بریدۃ السہمی. سوال نمبر 48، صحابی کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ درست جواب بی، بنو عمرو بن عوف. سوال نمبر 49، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کے گھر ٹھہرے تھے؟ تو درست جواب ڈی،
حبیب بن اوصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 50، مسجد قباء کی زمین کس کی ملکیت تھی؟ درست جواب اے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 51، مسجد قباء کی زمین تعمیر سے قبل کس مصرف میں آتی تھی؟ درست جواب بی کھجوریں سکھانے کے لیے۔ سوال نمبر 53، اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک کی کس صورت میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈی سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ سوال نمبر 54، مسجد قباء کو کلام پاک میں کس نام سے پکارا گیا ہے؟ تو درست جواب ہے سی مسجد تقوی۔ سوال نمبر 55، قباء میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روز قیام فرمایا؟ تو درست جواب اے 4 یا 14 دن۔ سوال نمبر 56، ابن ہشام اور ابن اسحاق نے کتنے دن کی روایت بیان کی ہے؟ تو ان دونوں نے درست جواب اے یعنی 4 دن۔ سوال نمبر 57، علامہ ابن قیم کے علاوہ کس کتاب حدیث میں 14 دن کی روایات بیان کی گئی ہے؟ درست جواب اے صحیح بخاری۔ سوال نمبر 58، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے روز مکہ میں قیام پذیر رہے؟ درست جواب سی 3 دن تک۔ سوال نمبر 59، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کا سفر کتنے روز میں طے کیا اور قباء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے؟ درست جواب ڈی 15 دن۔ سوال نمبر 60، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کا سفر کس چیز پر طے کیا تھا؟ درست جواب اے پیدل۔ سوال نمبر 61، ہجرت کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے قریب پہنچے تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے سستانے لگے، تو ایسے میں ایک وہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تھا؟ درست جواب اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔